گھر کے رشتوں میں سکون پارٹ 11۔ وہ مسلسل روتی رہی۔ میں نے کہا کیا ہوا کرن جی، آپ پریشان نہ ہو۔ پھر اس نے کہا کہ وہ آدمی صرف دکھاوے کی حد تک ایسا تھا۔ اس نے مجھے اتنا گہرا زخم دیا جو شاید میری زندگی بھر نہ بھر پائے۔ اب میں دل میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایک غیر مرد ایک عورت کے ساتھ کیا کرتا ہے، لیکن میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اسے تسلی دی، میں نے ایک گلاس پانی بھر کے اس سے پلایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، اس کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ اس کا نام طارق تھا۔ وہ تقریباً 35 سالہ نوجوان تھا۔ وہ شروع میں تو بہت اچھا تھا، وہ مجھے اپنی بہن بولتا تھا۔ اس نے مجھے 10,000 روپے دیے تھے پہلی ملاقات میں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب یہ ختم ہو جائیں پیسے تو تم مجھے دوبارہ بتا دینا۔ پھر وہ 10,000 روپے تقریباً میں نے 15 دن چلایا۔ اس کے بعد میں نے اس کو فون کر کے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر تمہارے پاس پیسے ہوں تو مجھے دے دو، مجھے بچوں کا دودھ لینا ہے۔ اس نے کہا اچھا تم ٹینشن نہ لو، آج رات میں آؤں گا۔ نیچے کوئی فیکٹری تھی، سارا دن لوگ آتے جاتے رہتے تھے اور اوپر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ اوپر میں ہی رہتی تھی، شاید وہ فیکٹری بھی اسی کی تھی۔ اس رات وہ 11 بجے آیا تقریباً۔ اس کے ہاتھ میں بہت سارا گھر کا سامان تھا، چاول، دالیں، آٹا، میرے بچوں کے دودھ، پیمپر، بہت سارا۔ اس نے راشن لیا ہوا تھا اور ہمارے لیے کچھ کھانے کو بھی لیا ہوا تھا۔ وہ آیا، میں اس کے لیے پانی بھر کے لائی۔ اس وقت میں تازہ نہا کے نکلی تھی، میرے بال بھی گیلے تھے اور میرے کپڑے بھی گیلے ہو رہے تھے۔ شاید پہلی بار اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں محسوس کر رہی تھی وہ مجھے بار بار دیکھ رہا ہے، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ اس نے مجھے اپنی بہن بولا ہوا ہے۔ ویسا کبھی بھی نہیں سوچ سکتا، مجھے مردوں کی فطرت کا تو پتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی بہن بول کے بھی ایسا کر سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کرن بچوں کو کھانا دے دو، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس کو کہا جی بھائی بولیں، میں کھانا بعد میں کھا لوں گی، آپ بتائیں۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کرن میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر لو، تم کب تک اکیلی زندگی گزارو گی؟ میں کوئی اچھا سا تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہوں، شریف انسان، تو مجھ سے شادی کر لو۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی میں، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تھا تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی، تو میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ ایسا کریں کہ میرے لیے کوئی جاب ڈھونڈیں، میں خود ہی کام کر کے اپنے بچوں کی زندگی پالوں گی۔ اس نے کہا نہیں کرن، اگر یہ کام تم کر رہی ہو تم کرو گی۔ میں نے کہا بھائی آپ کب تک دیں گے؟ آخر کو مجھے کچھ اپنا ہی کرنا ہے، کون پوری زندگی کسی کو پالتا ہے بنا مفاد کے؟ اس نے کہا کرن تم نے کیسے سوچ لیا کہ بنا مفاد کے؟ ادھر مجھے شک میں پڑا، کیوں بول رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں تو بھائی آپ کب تک میرے بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے؟ کل کو آخر مجھے ہی کرنا ہے۔ اس نے کہا کرن تم پریشان نہ ہو، تم چاہو تو میں پوری زندگی تمہارا خرچہ اٹھا سکتا ہوں، پر میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ میں اس انسان کو فرشتہ سمجھتی تھی۔ میں نے اس سے کہا بھائی جی حکم کریں، میری جان قربان آپ پہ، یہ بولیں۔ اس نے کہا جان نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ میں نے کہا بھائی آپ کھل کے بولیں، آپ مجھ سے شرمائی نہیں، میں آپ کی بہن جیسی ہوں۔ اس نے کہا اسی لیے تو گھبرا رہا ہوں کہ تم میری بہنوں جیسی ہو، اگر نہ ہوتی تو میں کب کا بول دیتا۔ کرن تم خود ہی سمجھ جاؤ نا میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ میں اس کے اشارے سمجھ گئی تھی، لیکن میں انجان بنی رہی۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم آپ کیا چاہتے ہیں۔ پھر میں اٹھ کے بچوں کو دودھ پلانا شروع ہو گئی اور پھر تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد کہا اچھا میں جا رہا ہوں۔ پھر میں نے باہر سے دروازہ بند کیا اور وہ چلا گیا۔ اب میں ساری رات سوچتی رہی کہ آج اس کو کیا ہوا، اس نے تو مجھے اپنی بہن بتایا تھا اور یہ ایسی بہکی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ لیکن میرے دل میں یہ بھی خیال تھا کہ آج کے دور میں کون کسی کے کام آتا ہے، یہ بہن بھائی کہنا یہ سب ایسے ہی مطلبی باتیں ہیں۔ لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، میرے اپنوں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، میں وقت کی ماری تھی، میرے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ میرے ساتھ 2 بچے تھے، شاید میں اکیلی ہوتی تو میں کب کا خودکشی کر لیتی، لیکن میں جب بچوں کو دیکھتی تو یہ ہمت نہیں کر پاتی۔ اس رات میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تم ہماری مدد کرنا۔ پھر میں سو گئی۔ اگلے دن اٹھی تو اس کا دوبارہ فون آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا آج رات میں پھر آؤں گا، سونا نہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا بھائی آج رات آپ نہ آنا، میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں، رات ہو سکتا ہے کہ میں وہیں رہوں۔
تو میں کل تک یا پرسوں تک آ جاؤں گی تو میں آپ کو فون کر کے بتاؤں گی۔ پھر وہ سامنے سے غصہ کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے منع کرنے کی؟ میرے گھر میں رہتی ہو، میرا کھاتی ہو اور مجھے انکار کرتی ہو۔ میں تمہیں آتا ہوں آج رات بتاتا ہوں۔ اس کا لہجہ ایک دم چینج ہو گیا تھا۔ اب میں ڈر رہی تھی کہ اس کو کیا ہوا۔ مجھے جانا تو کہیں نہیں تھا کیونکہ میں بھائی کا گھر بھی چھوڑ آئی تھی اور وہ ویسے بھی گاؤں میں تھا، تو یہاں لاہور میں میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں ڈر کے مارے رات وہیں گزاری۔ میں نے چاہا کہ میں یہاں سے شفٹ ہو جاؤں لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ پھر اس رات 12 بجے وہ دوبارہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی کھڑے تھے۔ وہ اندر آئے اور وہ مجھے نشے میں معلوم ہو رہے تھے۔ اس کا قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ مجھے سر سے لے کے پیروں تک خود گھور رہے تھے جیسے کہ وہ مجھے آر پار دیکھ سکتے ہوں۔ خیر پھر وہ آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا بھائی بیٹھیں۔ میں ان کے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ جیسے ہی ان کو پانی دینے لگی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اس نے کہا خبردار، آج کے بعد اگر مجھے بھائی کہا میں نے تمہیں صرف اپنی رکھیل بنا کے رکھنا ہے۔ رہنا ہے تو رہو ورنہ ابھی یہاں سے چلی جاؤ۔ پھر میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے اس کی منتیں کی، ترلے کیے۔ میں نے کہا بھائی میں خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اکیلی بے آسرا ہوں، بے یار و مددگار ہوں، میں کہاں جاؤں گی رات کے اس ٹائم؟ اس نے کہا اگر تمہیں کہیں نہیں جانا تو پھر مجھے خوش کرو۔ میں نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے آپ کو بھائی بنایا۔ اس نے کہا بھائی بولنے سے کوئی بھائی نہیں ہو جاتا، اور پھر اس نے زبردستی مجھے ہاتھ سے پکڑا اور پھر کمرے میں گھسیٹتا ہوا لے آیا جہاں پر ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اس چارپائی پر دھکا دیا اور میرے ساتھ قیامت گزر گئی۔ اس کے جو دل میں آیا وہ میرے ساتھ کرتا رہا۔ پتہ نہیں وہ گولیاں کھا کے آیا تھا، کیا کیا کر کے آیا تھا۔ وہ آؤٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ 3 گھنٹے تک لگاتار میرے ساتھ، کبھی کسی انداز سے کم، اب میری برداشت سے باہر کام ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے۔ میں نے کہا چھوڑ دو، تم نے جو کرنا تھا میرے ساتھ کر لیا۔ اس نے کہا ہاں کہاں کیا ہے؟ ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تم چپ چاپ رہو۔ پھر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کبھی کیسے تو کبھی کیسے 3 گھنٹے بعد بہت اذیت دینے کے بعد وہ آؤٹ ہوا اور اس نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا بس تو ہو گیا تمہارا کام۔ اس نے کہا نہیں، میں آج پوری رات تمہاری لوں گا، بہت عرصے کا پیاسا ہوں، اور اس دن جس دن تم نہا کے نکلی تھی اس دن سے تم پہ آنکھ رکھی، شاید اس سے میرا مقصد قصور تھا۔ اللہ نے مجھے اتنا حسن دیا تھا، کوئی بھی مرد مجھے دیکھتا تو اس کا ایمان خراب ہونے لگتا۔ اور پھر 20 منٹ بعد وہ دوبارہ شروع